بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व नबियना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। क़ाल अल्लाह
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب پر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اسیروں کے مشکل کشاغوں سے اعظم اسیروں کے مشکل کشاغوں سے اعظم فقیروں کے حاجت رواغوں سے اعظم فقیروں کے حاجت رواغوں سے اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بیر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بیر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث واجب سطح عظیم سامعین ذی الوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے جو کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا خالق کائنات نے مجھے شرف عطا فرمایا ہے ان میں پاک رب نے اپنے پاک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہماری خوشبختی یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے پاک بندوں کا تذکرہ اس کی پاک کلام سے کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن
انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ نے 2 بھائی دیے ہوں تو دونوں بھائیوں میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے. دائیں بائیں کے پڑوسیوں میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے. ہر انسان برابر نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت یا کسی خوف کا شکار رہتے ہیں یا کسی غم کا شکار رہتے ہیں. کبھی ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے اور کبھی ہمیں گزرے ہوئے وقت پہ غم ہوتا ہے. لیکن جن بندوں کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں نہیں رب کہہ رہا ہے کہ انہیں نہ آنے والے وقت کا خوف ہے نہ گئے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. انہیں نہ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے اور نہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے. رب کہتا ہے لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دونوں باتوں سے بے نیاز. خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا. اگر کوئی آدمی جس کے اعمال اچھے نہ ہو، جو اللہ کے احکامات پر پورا نہ کرتا ہو، احکامات الہیہ کو پورا نہ کرتا ہو، اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حشر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں نام اعمال مجھے کس ہاتھ میں ملے گا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے. ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے. اور جو 50-60 سال گزار چکا ہو اسے اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں غم ہوتا ہے کہ کاش میں نے وہ وقت اچھے طریقے سے گزارا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی بندگی میں وقت گزارا ہوتا، اللہ کو راضی کرنے میں نے وقت گزارا ہوتا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں فرمایا انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اور یا اللہ وہ ہوتے کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ آئیے وہ بھی قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
قریبی ہیں. اور اولیاء اللہ کا دوسرا معنی یہ بنے گا جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, وہ ہمیشہ ان کیفیات سے آزاد رہتے ہیں. پاک پروردگار یہ تو بتانا ان کی پہچان کیا ہے. کیا ان کی پہچان 2 4 6 انگوٹھیاں پہن لینا ہے, ہر انگلی میں 2 2 انگوٹھیاں؟ کیا ان کی پہچان لمبی تسبیح بڑے بڑے دانوں والی؟ کیا ان کی پہچان لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھ لینا ان کی پہچان؟ رب فرماتے نہیں, پڑھ میرا قرآن, ان کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا. فرمایا ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ مجھے بولیے. وہ ایماندار ہوتے ہیں, وہ رب کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں, وہ رسولوں کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں, وہ کتابوں کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں, وہ انبیاء کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں. ان کے ایمان میں, ان کے عقیدہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی جہل نہیں ہوتا, کوئی اس میں کجی نہیں ہوتی, کوئی خرابی نہیں ہوتی. جو ایمان کا پکا ہو, جو ایمان کا سچا ہو, سمجھ جائیے کہ یہ اولیاء اللہ کی پہلی شرط اس میں پائی جا رہی ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور فرمایا ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے کہ نماز کے وقت آئے تو خود بھی حجرے میں چلے جائیں, مریدوں کا جمگٹا سامنے ہو, اور نہ اذان کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ, اذان بھی بغیر دھیان دیے گزر جائے, باتوں بھی نظر ہو جائے, اور نماز کے وقت بھی گزر جائے. وہ ایسے نہیں ہوتے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے پیغام کو سنتا ہے اور اپنے مریدوں کو لے کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. اور یا اللہ وہ ہوا کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ہم جتنا بھی ادا کریں کم ہے کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ علم والے بھی تھے, ایمان والے بھی تھے, تقویٰ والے بھی تھے. ہم نے کبھی ایسوں کا نام لیا ہی نہیں ہے جنہیں ایمان کا ہی نہ پتا ہو اور جو تقویٰ سے خالی ہو. اگر ہم سے پوچھتے ہو اولیاء اللہ کون ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے مہر علی جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہم سے پوچھو اللہ کے ولی کون ہیں, ہم تمہیں بتائیں گے وہ داتا علی حجویری جیسے ہوتے ہیں, وہ خواجہ ہند الولی جیسے ہوتے ہیں, وہ غوث جلی جیسے ہوتے ہیں, وہ مولا علی جیسے ہوتے ہیں. ولی انہیں کہا جاتا ہے. اچھا یاد ہے, یہ تو پتہ چل گیا ولی کون ہوتے ہیں, پہچان مل گئی, لیکن یا اللہ اب یہ تو بتانا کہ ان کا انجام کیا ہے, ان کا انجام کیا ہے. ہم کسی ولی کے مزاج پہ جا کر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ خود کس حال میں ہیں, تم ان کے مزاج پہ آئے ہو دعا کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے, پتہ نہیں وہ خود کس حال میں ہیں. میں نے کہا آؤ تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. قرآن بتا رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. قرآن بتا رہا ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ, ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے خوشخبری
کون خوشخبری دے رہا ہے؟ اللہ. کون خوشخبری دے رہا ہے؟ اگر کسی دنیا دار کی خوشخبری دی ہوئی ہوتی اس پہ شک کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دنیا دار کی نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری دے رہا ہے. فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. یا اللہ کب، کہاں، کیسی؟ کب کب، کہاں کہاں، کیسی کیسی خوشخبری ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. فرمایا اس دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. آپ بندے کی بات نہیں، آپ بندہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکات دینے والا بھی ہو، لیکن شیطان کا کھٹکا لگا رہتا ہے. کوئی پتہ نہیں کب شیطان آ کر ایمان سے بتا لے، کب آ کر ایمان پہ ڈاکہ ڈال لے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے دنیا میں ایسے شیطان ورگلا نہیں سکتا. اس لیے کہ اسے خوشخبری میں دے رہا ہوں. اسے خوشخبری میں دے رہا ہوں. بلکہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لگ جائے شیطان اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطان اس کا بھی مجھے بولیے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اکبر. آئیے پہلے آپ کو ولی کی بات سناؤں اور پھر ولی کے ماننے والوں کی بات سناؤں گا. تذکرہ ہم نے کرنا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر میں آج بھی تشریح پہ رہا تو پھر وقت اسی میں بیت جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اسے بھی ٹچ رکھوں گا اور ساتھ ساتھ غوث پاک کی برگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ جیلان میں 470 عیسوی میں پیدا ہوئے. حضرت غوث اعظم 470 میں پیدا ہوئے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں آپ کی ولادت اور 591 میں آپ کا وصال ہوا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی. ماں بھی ولی کاملہ، باپ بھی ولی کامل، اور نانا جان کا نام حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ولی کامل. ان کے بارے میں آتا ہے کانا یخبرو بالامور من قبل وقوعہ، کہ کام کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ بتا دیتے تھے ایسا ہوگا. حضرت غوث اعظم کے نانا جان کام ہونے سے پہلے بتا دیتے تھے ایسا ہوگا، اور اگلے الفاظ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا، ایسا ہی ہو جاتا جیسا آپ فرماتے تھے. اور آپ کی پھوپھی جان کا نام عائشہ رحمت اللہ علیہا، وہ بھی ولی کاملہ. پورے کا پورا خاندان ولی ہوگا. ننہال بھی، ننہال بھی. آپ پھوپھی جان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں بارش نہ ہوئی، کافی عرصہ بیت گیا. لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے. آپ اٹھی، آپ نے جھاڑو لیا اور سین میں جھاڑو پھیرا. جھاڑو پھیرنے کے بعد رب کی برگاہ میں گزارش کی، مولا جھاڑو میں نے لگا دیا اور چھڑکاؤ تو کر دے، چھڑکاؤ تو کر دے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک جب کچے فرش ہوتے تھے
مٹی سے جن کو لیپا جاتا تھا، عورتیں گھروں میں جھاڑو دینے کے بعد اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی تھی تاکہ مٹی بیٹھ جائے، مٹی اڑے نہیں۔ تو آپ نے جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد عرض کی مولا ایک کام میں نے کر لیا، دوسرا تو کر دے۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی، بارش چھما چھما آ گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صاحبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پورا خاندان ولیوں کا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ بات یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کچھ تھوڑے یعنی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد 6 7 8 سال کا جب عرصہ گزرا، جب آپ کو سکول جانے کے لیے یا مکتب میں جانے کے لیے بھیجا جانے لگا تو آپ سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تب پتا چلا تھا جب میں سکول جاتا تھا، جب مکتب میں جاتا تھا، کہ جب میں جا رہا ہوتا تھا تو آگے آگے فرشتے چل رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے آگے سے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ہٹ جاؤ، آگے سے اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور جب میں پہنچ جاتا فرشتے بچوں سے کہتے جگہ دے دو اسے بیٹھنے کے لیے، اور یہ ایسے ولی تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اسی سال رمضان کا چاند جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں آیا، پتہ نہیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری سے لے کر آگے آپ نے امی جان کا دودھ پینا چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا۔ لوگ ہیں آپ کی والدہ مسلمہ کے بارگاہ میں، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں آج چاند ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج سحری سے میرا دودھ نہیں پیا، لہذا یقین کر لو کہ چاند نظر آ گیا۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ غوث اعظم متقی ارآن میں ماں کا دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے بڑے ہوئے امی جان سے اجازت لی، امی جان مجھے اجازت دے میں بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت مرحمت فرمائی، چلے گئے۔ بہت عرصہ تک بغداد کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے، ریاضت مشاہدہ مجاہدہ کرتے رہے، کھانا پینا مکمل طور پہ چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مولا جب تک تو نہیں کھلائے گا کھاؤں گا نہیں، جب تک تو نہیں پلائے گا پیوں گا نہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ایک بادل آسمان پہ ظاہر ہوا، اس میں سے آواز آئی عبدالقادر تم بہت عرصے سے بھوکے ہو، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں، تو یہاں حلال چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں، تو میں نے حرام بھی تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، تم اس کو بھی کھا سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ حرام کبھی حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو بادل پھٹا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میں نے بہت سے ولی اللہ کو گمراہ کر دیا لیکن تو بچ گیا اپنی علم کی وجہ سے۔ فرمایا علم کی وجہ سے نہیں، رب کے فضل سے بچا، رب کے فضل سے بچا ہوں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں شیطان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بلکہ اگر کبھی بھولے سے آ جائے نا، بات تو نہیں رہتا نا، ہوا جو شیطان بات تو نہیں رہتا، جب کبھی آ جائے تو منہ کی کھانی پڑتی ہے، بیچارے کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے وقت اذان ہو گئی اور نماز کے وقت بھی
آنکھ نہ کھلی. جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. وضو کیا, پاک صاف نئے خوشبودار کپڑے پہنے, مصلی پہ بیٹھے, نماز ادا کی اور رب کی بارگاہ میں آہوزاری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا. اتنے روئے کہ رب نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ, اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, میں تجھے 70 کا ثواب دیتا ہوں. 70 کا ثواب دیتا ہوں. اب کیا ہوا؟ پہلے دن شیطان نے دھمکی دی, اس نے سمجھا کہ میرا داؤ چل جائے گا, کام چل جائے گا. لیکن جب دوسرا دن آیا نا, اب وہی شیطان. فجر کا وقت اذان ہوئی, باہر دستک ہو رہی ہے. آپ اٹھے, باہر نکلے. فرمایا کون؟ انسانی روپ میں ایک آدمی آگے کھڑا ہے. فرمایا کون؟ کہنے لگا جی کون کو چھوڑیں, آپ نماز پڑھیں. اذان ہو گئی ہے, آپ گھر مسجد میں نماز پڑھیں. فرمایا تم ہو کون؟ بڑی مہربانی تمہاری, تم آج مجھے جگانے کے لیے. کل بھی میری نماز رہ گئی تھی, بڑی مہربانی, جزاک اللہ, شکریہ. بتا تو صحیح ہو کون؟ کہنے لگا جی کیا بتاؤں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہوں. میں وہی ہوں, مجھے ابلیس کہتے ہیں, مجھے شیطان کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو تو روکتا ہے, تو مجھے جگانے کے لیے آ گیا. کہنے لگا جی کل روک کے دیکھ لی ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ کہنے لگا کل روک کے دیکھ لیا ہے. نقصان مجھے ہی ہوا ہے نا. آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے 27 کا ثواب ہوتا, آپ نے 70 کا لے لیا. لہٰذا جائیں مہربانی کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. نقصان مجھے ہی بعد میں ہونا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ نے بڑے مرتبے, بڑی شان, بڑی عفت, بڑا جلال عطا فرمایا تھا. ابھی تو میں ابتدا کر رہا تھا, آئیے آیت کا ترجمہ پورا کر لوں. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوشخبری ہے. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے تب بھی وہ نیک, پاک, صاف, کامیاب رہتا ہے, اللہ کی رحمتوں کی برسات میں رہتا ہے. وہ قبر میں چلا جائے تب بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات میں رہتا ہے. وہ حشر میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. حدیث یاد آ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا جب میدان لگا ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے ممبر بچھائے ہوئے ہوں گے, وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبر ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا, نہ ان پر کوئی غم ہوگا. پوچھا گیا آقا کیا نبی ہوں گے؟ فرمایا نہیں, وہ نبی نہیں ہوں گے. فرمایا کیا وہ, پوچھا گیا کیا وہ رسول ہوں گے؟ فرمایا وہ رسول میں نہیں ہوں گے. آقا وہ ہوں گے کون؟ فرمایا میری امت کے ولی ہوں گے. میری امت کے ولی ہوں گے. قیامت کے میدان میں ہر کوئی نفس نفسی پکار رہا ہوگا, نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا. لیکن وہاں اولیاء اللہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے, نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. اور انہی اولیاء اللہ کے سرتاج, انہی اولیاء اللہ کے سرخیل غوث اعظم جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں, جن کی ہم مجھے بولیے 11ویں مناتے ہیں. بعض لوگوں کو آج تک 11ویں نہیں سمجھ آئی, آج تک 11ویں نہیں سمجھ آئی. بھائی اس میں کیا پریشانی ہے؟ پہلی تاریخ کے بعد دوسری ہوتی ہے, پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں اور 11ویں. اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اتنی سی بات لوگوں میں 11ویں کیا ہوتی ہے؟ میں کہی پہلی سے شروع کریں, آگے چلتے ہیں, آگے 11ویں آ جائے گی. اسی کو 11ویں کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. کہتے ہیں جی اس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت؟ میں کہا جی اسے اصالِ ثواب کہتے ہیں, اور اصالِ ثواب قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں, جن کو ثواب نہیں لگتا کیا خوب کہا, جن کو ثواب نہیں لگتا ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. خدا نے انہیں ثواب پہنچانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں انہیں ثواب لگتا ہے, انہیں ثواب
माशाल्लाह। وہ نہ پہنچائیں. 11ویں ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. ایصال ثواب کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. ایصال ثواب کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے 5 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, کہیں یا اللہ ثواب فلاں کو پہنچا, ایصال ثواب ہے. بے شک بے شک. آپ 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ کے کہیں یا اللہ ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. آپ سامنے پانی رکھیں, یا اللہ یہ پانی میرے حلال رزق میں سے حاصل کیا ہوا ہے, یا اللہ اس پانی کو میں غریب کو دے رہا ہوں اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا. آپ اکیلے بیٹھ جائیں, 10 بندے بٹھا لیں, 50 بٹھا لیں, 100 بٹھا لیں, سامنے کھانا رکھ لیں, نہ رکھیں, آپ جمعرات رکھیں, جمعہ رکھیں, پہلی کو رکھیں, 10ویں کو رکھیں, 11ویں کو رکھیں, 40ویں کو رکھیں, 7 کو رکھیں, اگلے سال رکھیں. آپ جب چاہیں, جیسا چاہیں, جتنا چاہیں اہتمام کریں, کوئی پابندی رب نے لگائی نہیں ہے. اور ہم بھی کوئی پابندی کے قائل نہیں ہیں. ہم بھی کسی پابندی کے قائل نہیں ہیں. اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اس کے نام 11ویں شریف ہے. اللہ کریم جو کرتے ہیں ان کی قبول فرمائے, جو نہیں کرتے اللہ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ